السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں عبدالوہاب۔ ناظرین، آج کی اہم عالمی اسلامی خبروں سے قبل جان لیتے ہیں آج کی اہم سرخیاں۔ امریکہ کے بعد اب نیوزی لینڈ کا بڑا اعلان، افغانستان سے اپنی فوج ہٹائے گا نیوزی لینڈ۔ پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت کے بعد فرانس کے خلاف مسلم ممالک غضبناک، پاکستان سے رشتہ ہے زہر آلود، فرانسیسی اخبار کا دعویٰ۔ 70% افغانی سرزمین پر قبضے کا طالبان کا دعویٰ، افغانی حکومت نے کیا مسترد۔ کووڈ-19 کے معاملوں کے پیش نظر عمرہ اور مسجد الحرام میں داخلے پر مشروط پابندی کا اعلان۔ اور HSBC نے اسلامی شرعی بینکنگ سے ایک ماہ میں $100 ملین کی لاگت حاصل کی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ امریکی حکومت کے بعد اب نیوزی لینڈ نے بھی مئی 2021 تک افغانستان سے اپنی فوجی مشن کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن سمیت وزیر دفاع اور وزیر داخلہ نے اپنے مشترکہ اعلان میں کہا کہ نیوزی لینڈ افغانستان میں 20 سال کی اپنی موجودگی کو ختم کرتے ہوئے افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلائے گا۔ جسنڈا کے مطابق افغانستان میں نیوزی لینڈ افواج کی تعیناتی تاریخ میں سب سے طویل رہی۔ ان 20 سالوں میں نیوزی لینڈ نے اپنے 10 فوجیوں کی جانیں بھی گنوائیں۔ نیوزی لینڈ حکومت نے اپنے 3500 فوجی اور دیگر ایجنسی اہلکاروں کے فیصلے کا استقبال کیا جب انہوں نے افغانستان سے واپسی کی نیوزی لینڈ حکومت سے اپیل کی تھی۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں اگرچہ کہ ماحول پیچیدہ ہے، لیکن اس میں سیاسی طور پر امن حاصل کرنے اور ملک کو پائیدار بنانے کے بہترین امکانات موجود ہیں۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بعد سے فرانس کے خلاف اسلامی ممالک میں غصہ ہے۔ اس بات کا اعادہ فرانسیسی اخبار لی فیگارو نے کیا جب اس اخبار نے فرانس اور پاکستان کے درمیان رشتوں کو زہر آلود قرار دیا۔ اخبار نے لکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کی دوبارہ اشاعت کے بعد سے پاکستان اور فرانس کے مابین تعلقات زہر آلود ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں پاکستانی مظاہرین روزانہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ اخبار میں لکھا گیا کہ پاکستان میں موجود فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے، فرانس سے تعلقات منقطع کرنے اور اس کے مصنوعات کے بائیکاٹ کرنے کے مطالبہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس سے قبل پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ فرانس جان بوجھ کر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کے افغانستان چھوڑنے کے قواعد کے دوران طالبان نے افغانستان کے 70% علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغانی حکومت نے طالبان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حمد اللہ محب نے کہا کہ طالبان اور ان کے حامی مطلق طاقت چاہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ اکثر علاقے پر قبضہ کا ہے، لیکن طالبان آج بھی کوئٹہ یعنی پاکستان میں اپنی میٹنگیں طلب کرتے ہیں۔ حمد اللہ کے مطابق پاکستان بظاہر امن کی حمایت کرتا ہے، لیکن پس منظر کے پیچھے وہ ملک میں شدت پسند گروہ کی حمایت کرتا ہے۔ اس سے قبل افغانی نائب صدر سرور دانش نے کہا تھا کہ امریکی خصوصی ایلچی زلمے خلیل زاد نے ایک بار خبردار کیا تھا کہ اگر حکومت باقی 400 طالبان قیدیوں کو رہا نہیں کرتی تو افغانستان میں سلامتی کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ایک افغان نیوز ایجنسی کے سروے کے مطابق کم از کم 25% علاقہ طالبان کے زیر کنٹرول ہے اور 59% آبادی افغان حکومت کے ماتحت۔ سعودی عرب پر ہر آئے دن حقوق انسانی کے خلاف ورزی کے الزامات لگتے آئے ہیں۔ تازہ معاملہ امریکہ میں مقیم انسانی حقوق کے کارکن حمد السعودری سے متعلق ہے، جن پر شکنجہ کسنے کی غرض سے سعودی عہدیداروں نے ان کے رشتہ داروں اور چھوٹے بچوں کو حراست میں لیا ہے تاکہ وہ امریکہ چھوڑ دوبارہ سعودی عرب واپس آ جائے۔ السعودری نے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی سے کہا کہ ان پر دباؤ بنانے کے لیے چھوٹے بچوں اور رشتہ داروں کو تکلیف دی جا رہی ہے، اس لیے ان کے بچوں کو واپس امریکہ لانے میں ان کی مدد کی جائے۔ سعودی اپوزیشن ذرائع کے مطابق سعودی عہدیداروں نے کارکن کے اہلیہ کو کچھ سال قبل طلاق دینے اور بچوں کو تحویل لینے پر مجبور کیا تھا، لیکن سعودی سیکیورٹی اہلکاروں نے چند ہفتے قبل السعودری کو فون کرتے ہوئے انہیں اپنے بچوں سے ملنے سعودی عرب واپس آنے کا مشورہ دیا ہے۔ السعودری کو اپنی گرفتاری کا خدشہ ہے، اس لیے انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو امریکہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دنیا کی معروف بینک HSBC نے صرف ایک ماہ میں غیر سودی اسلامی تجارت بینکنگ سے $100 ملین لاگت کا عدد حاصل کیا ہے۔ اس بینک نے قطر کے سب سے بڑے اسلامی ادارے قطر اسلامک بینک کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ، شمال افریقہ اور ترکی میں غیر سودی اسلامک بینک کی تجارتی سہولت شروع کی تھی۔ اسے بہترین رسپانس ملا ہے۔ HSBC قطر کے CEO عبدالحکیم مصطفی نے کہا کہ ان تینوں ملکوں میں اسلامی بینکنگ کی یہ منفرد نوعیت کی شروعات ہے اور انہیں ایک ماہ میں $100 ملین کا بزنس کرنے پر فخر ہے۔ HSBC ان تینوں ممالک کے تھوک فروشوں کو اسلامی مالیاتی سے متعلق سہولیات فراہم کر رہا ہے، جس سے اسلامی بینکنگ سسٹم کی جانب راغب ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔
कोविड-19 के बढ़ते ताज़ा मामलों से निपटने सऊदी अरब ने उम्रा और मस्जिदुल हराम में इबादत की गर्ज से मक्का मुकर्रमा आने वाले मकामी और गैर मुल्की अफराद पर अहम शराइत आयद की है। इन शराइत को पूरा किए बगैर मक्का मुकर्रमा में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी महकमा अमन आम ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में मुकीम तारिकीन वतन और सऊदी शहरी जो मस्जिदुल हराम में नमाज या उम्रे की नीयत से आ रहे हैं उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ट्विटर पर अपने पैगाम में महकमा ने बताया कि वबाई बीमारी से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है और इजाज़तनामे के वक्फे में ही मुतल्लिक़ा लोगों को इबादत करने आने दिया जाएगा। महकमे के मुताबिक मक्के में दाखिली रास्तों पर तैनात इस्लामी दस्तों से चेकिंग के बाद ही इबादत के लिए अवाम को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। मलेशिया में मकामी ज़बान के स्कूलों को गैर आइनी करार देने से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत के लिए मलेशियाई अदालत ने इजाज़त दे दी है। मलेशिया के कोटाबारू में हाई कोर्ट ने कानूनी चाराजोई को बहाल करने के लिए इकॉटन ग्रुप मुस्लिम मलेशिया यानी आई ग्रुप की दरख्वास्त पर गौर करने की इजाज़त दी है। मलेशियाई हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने मुकदमे में तंजीम ने दावा किया है कि मकामी ज़बानों में मौजूद स्कूल मलेशियाई दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। इससे बैनुल अक़वामी सतह यानी ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी न सीख पाने से तलबा के नुकसान के साथ साथ मलेशियाई अवाम भी तरक्यात से महरूम होगी। तो नाज़रीन, ये थी आलम शब रोज़ में आज के बुलेटिन में अहम खबरें। इसके अलावा दीगर तज़्ज़िया और ख़बरों के लिए मिली वॉइस को फेसबुक और यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बुलेटिन कैसे लगा? तजावीज़ और राय हम तक कमेंट्स के ज़रिए पहुँचाएँ। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।